ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہر طرح سے اور ہر طریقے سے ہر حوالے سے وہ پی ڈی ایم کے جلسوں کو روکے گی، اور پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں وہ اسی طرح جاری ہیں۔ ہاں، لاہور کے جلسے میں پی ڈی ایم کو ایک زک پہنچی، ایک مشکل پیش آئی، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جس طرح سے پی ڈی ایم کے لوگوں نے دلیلیں دی ہیں، کیا وہ دلیلیں اتنی معنی خیز ہیں؟ کیا وہ دلیلیں اپنے آپ میں اتنا وزن رکھتی ہیں ناظرین کہ ان کو مانا جائے؟ حکومت کے اعصاب پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جلسے بھی اب سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف بے پرواہی کے دعوے ہیں، اپوزیشن سے استعفوں کے مطالبے ہیں، تنزیہ حملے ہیں، لیکن دوسری جانب حکومتی صفوں میں بے چینی بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ بکھری ہوئی اپوزیشن کو مذاکرات کے نام پر رام کرنے کی کوشش جاری ہے، لیکن اپوزیشن حکومت کے خاتمے سے کم پر تیار نہیں ہے۔ صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت سینٹ انتخابات بچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات پر اتر آئی ہے۔ قبل از وقت سینٹ الیکشن اور ووٹنگ طریقہ کار کی تبدیلی کا اندیا حکومتی بے چینی کی گواہی دے رہا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات مارچ کی بجائے فروری میں کرانے کے لیے حکومت الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی۔ یہی نہیں بلکہ ووٹنگ طریقہ کار میں تبدیلی کا بھی حیران کن فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق سینٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹنگ کی بجائے اوپن ووٹ یعنی شو آف ہینڈ، ہاتھ اٹھا کر کرائے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے حکومت سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت ایک ریفرنس دائر کرے گی۔ سیاسی بساط پر حکومت کی یہ چال گواہی دے رہی ہے کہ جس اطمینان کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، تصاویر جاری کر کے بے پرواہی کے پیغامات دیے جا رہے تھے، حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اپوزیشن مارچ سے پہلے حکومت گرانا چاہتی ہے، اور اپوزیشن کے خوف سے ہی حکومت نے مارچ کا الیکشن فروری میں کرانے پر غور شروع کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ شو آف ہینڈ سے ووٹنگ کا فیصلہ حیران کن ہے، کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ کا ہتھیار تو اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں اسی طریقہ کار کی آڑ میں اپوزیشن کے 14 ووٹ چوری کیے گئے تھے، تو پھر حکومت کیوں یہ طریقہ کار بدلنا چاہتی ہے؟ کیا حکومت کو اپنی صفوں میں پھوٹ پڑنے کا خدشہ لاحق ہے؟ کیا اب کی بار خفیہ ووٹنگ میں حکومتی سینیٹرز وفاداری بدل سکتے ہیں؟ یہ سوالات اہم ہیں۔ حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے کیسے نمٹے گی؟ حکومت کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب۔ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ ناظرین سیکیورٹی پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے بلکہ سیکیورٹی سے ہی آغاز کرتے ہیں، پھر بہت سے سیاسی سوالات ہیں جو ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کراچی میں آج ایک جو ہے وہ پکڑا گیا ایک ایسی کارروائی جو کہ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتی تھی، وہ پکڑی گئی، دھماکہ بھی ہوا۔ پنڈی میں 10 دنوں میں 2 دھماکے ہو چکے ہیں، 10 مہینوں میں 5 دھماکے ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ سر، اب اس سے نمٹا کس طرح جائے گا؟ جب سے آپ وزیر داخلہ بنے اور آپ کی یہ 15ویں وزارت ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ نے جو ہے وہ سب سے زیادہ وزارتیں کرنے والے آپ وزیر ہوں گے یقیناً، تو سر یہ وزارت آپ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگی، ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک دفعہ یہ پھر سر اٹھا رہے ہیں۔ آج میرا پہلا دن تھا کیبنٹ میں، انٹیریئر منسٹری میں۔ 28 لوگوں کو اب تک نیکٹا نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے جن کی جانوں کو خطرہ ہے۔ یہ میں آج آپ کو پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تک ہم نے 28 لوگوں کو لیٹر جاری کیے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں، کیونکہ یہ بڑا ظالم زمانہ ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو کو بھی مشرف کے دور میں اس وقت موجود تھا، اس وقت ان سے گزارش کی گئی کہ آپ کو پشاور میں انہوں نے مار دینا تھا، لیکن ہمیں جیکٹیں ملی ہیں، آپ راول پنڈی میں جلسہ نہ کریں۔ انہوں نے کہا، جو بھی ان کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ جو گاڑی تھی اس کو بھی اوپر سے کاٹا، اور ہاتھ لہرانے کے لیے، فوٹوگرافی کے لیے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اگر اس بم پروف گاڑی کو اوپر سے نہ کاٹتے اور وہ سر باہر نہ نکالتی، کس نے ان کو فون کیا کہ وہ سر باہر نکالیں، تو شاید آج اس پاکستان کی سیاست میں بلاول کی بجائے ان کی والدہ ہی سیاست کرتی ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہے یہ کام۔ آج کے دن، آج جو میں نے بریفنگ لی ہے، 28 لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، اور ان کو ریڈ ہائی الرٹ جاری کیا ہے خاموشی کے ساتھ کہ اپنے معاملات پہ نظر رکھیں۔ ان 28 لوگوں میں کوئی پی ڈی ایم کے لوگ بھی شامل ہیں شیخ صاحب؟
آف کورس شامل ہیں، نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن 7-8 لوگ وہ بھی شامل ہیں، 6-7 لوگ تو شامل ہیں جو میں نے لسٹ دیکھی ہے. تو معاملات تو دیکھیں، انڈیا ہمیں اندر سے ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے اور انٹرنیشنل فورسز ہمیں اندر سے ڈسٹیبل کرنا چاہتی ہیں، اور پاکستان کی بارڈرز کی صورتحال میں بھی ٹینشن پیدا کی جاتی ہے، اور ایسے عالم میں سیاسی انتشار اور خلفشار جو ہے وہ ملک کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس چیز میں جانا کہ جلسے میں اتنے لوگ تھے یا اتنے لوگ تھے یا اتنے لوگ نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ملک میں اکنامیکل سٹیبلٹی ہو، ملک میں انڈرسٹینڈنگ ہو، ڈائلاگ ہو، بہتری کی طرف حالات جائیں. اور اگر آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے تو کس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ پھر مجھے بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، پھر ان سے کوئی انتظام کرتے ہیں. اچھا، اور اب یہ فروری میں آ رہے ہیں، مارچ میں الیکشن ہے، اس کو آگے بھی لا سکتے ہیں ہم، یہ الیکشن کمیشن سے بات کر کے فروری میں بھی الیکشن ہو سکتے ہیں سینٹ کے. مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، یہ نہ ہو کہ کل یہ میری بات غلط ثابت ہو الیکشن کمیشن سے. صبح میں چیک کروں گا، اس وقت رات کو میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، تو کل میں یہ چیک کروں گا کہ آئینی اور قانونی مسئلہ کیا، کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے اور الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے. بالکل اسلام آباد آنا چاہتے ہیں، خبر ویسے چل رہی ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، فروری میں الیکشن کی خبر چل رہی ہے، یہ بات گردش میں ہے. سما میں باقاعدہ اس خبر کو بریک کیا گیا ہے کہ فروری میں الیکشن ہو سکتے ہیں سینٹ کے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. اب میرا آپ سے سوال بھی اسی حوالے سے ہے شیخ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ملک اس وقت ایک ایسے بحران سے گزر رہا ہے جس میں اکانومک مسائل بھی ہیں اور دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، مگر سیاسی بحران بھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شیخ صاحب، اس سے پہلے قریشی صاحب نے کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، فواد چودھری صاحب نے کہا، اور سب سے بڑھ کر آپ نے بھی کہا کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سر اب ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. سر وہ بات اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر تو ایسا لگتا ہے وہ چڑھائی کے موڈ میں، پھر وہ حادثے سے گزریں گے، پھر وہ بند گلی میں داخل ہو جائیں گے. اور ڈائیلاگ کا دروازہ سیاستدان کبھی بند نہیں کرتا. میں نے اپنی سیاست میں دیکھیں، ہم نے بڑے نعرے لگائے، وہ 9 پارٹیوں کا حل نشان ہوتا تھا کہ 9 ستارے سب کو پیارے، جگ کو پیارے، آ کے رہے. بعد میں کیا ہوا، اس کا انجام بھی. اس وقت جو صورت حال گزر رہی ہے اس میں میرا خیال ہے ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. آپ نے اسلام آباد آنا ہے، آپ نے فیبرری میں آنا ہے، ابھی آ جائیں جی. اگر آپ نے آنا ہی ہے تو پھر اتنا انتشار کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ؟ اور کس نے روکا آپ کو استعفے دینے سے؟ لیکن بہتر یہ ہے کہ سیاسی امن ہو، سیاسی سکون ہو. اگر آپ کی کوئی سیریس ڈیمانڈز ہیں اس پر بات چیت ہو، بات چیت کو آگے لے کے چڑھیں. آپ نے کہا تھا نا آر پار کر دیں گے، اور بیچ مجھدار میں پھنس جائیں گے. آپ بیچ مجھدار میں پھنس جائیں گے. سیاست بڑی تلخ چیز ہے، نوجوان لوگ اس کو بڑا نان سیریسلی کھیل رہے ہیں، اور اس سے نقصان کا زیادہ اندازہ بجائے اس کے کہ آپ اس میں کو بہتری کی. سر یہ کنفرم کیجئے گا شیخ صاحب کہ حکومت واقعی سیریس نوٹ پہ سوچ رہی ہے کہ فروری میں انتخابات کرا لیا جائے؟ دیکھیں، آج فواد چودھری نے اسمبلی وہاں کیبنٹ میں یہ بات کی ہے، اس کو چیک کیا جا رہا ہے. کل میں اس کا آپ کو جواب دے سکوں گا، کیونکہ آج ریفرنس داخل کرنے کا سپریم کورٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ شو آف ہینڈ کے ساتھ الیکشن ہو. یہ جو ووٹ بک جاتے ہیں اور ووٹ جو ہیں وہ ادھر 64 ووٹ ہوتے ہیں، 44 اندر جاتے ہیں تو 14 کم ہو جاتے ہیں، 50 ہی رہ جاتے ہیں. اس ساری صورتحال کو، خرید و فروخت کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کا جو ایجنڈا تھا، آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ شو آف ہینڈ کے لیے سپریم کورٹ سے رابطہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی شو آف ہینڈ اور جو الیکٹرانک ہے ووٹنگ، اس کے لیے مشاورت کی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، شیخ صاحب ایک اور بڑی اہم بات آپ نے باتوں باتوں میں ایک بات کی ہے سر، کہ ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے اگر یہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. سر آپ سے تو وہ بات نہیں کرنا چاہتے، یہ تو واضح ہو گیا ہے. اگر کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا ارینجمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو بتائیں نا، تو بتائیں کس سے بات کرنا چاہتے ہیں، پہلے یہ تو بتائیں نا. سر وہ بتا چکے ہیں نا سر، وہ کہتے ہیں مقتدر حلقوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جو سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ عباسی صاحب نے کہا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے. دیکھیں، پبلکلی کہتے ہیں کہ ہمیں فون مت کرو، ہمیں چھیڑو نہیں،
اور عملی طور پر جو ہے وہ ان کے ارادے جو ہیں وہ اس بات کی کیا نشاندہی ہے کہ مقتدر حلقے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ محترمہ مریم صاحبہ نے ایک ریٹائر کرنل تک کا ذکر کر دیا جلسے میں، یعنی ان کا کل مقابلہ ایک ریٹائرڈ کرنل سے ایک اتنا بڑا 11 پارٹیاں، بنیادی طور پہ تو وہ 3 پارٹیاں، 8 پارٹیاں تو ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ ہیں، نہ ان کا کوئی آگے ہے نہ ان کا کوئی پیچھے ہے، اور وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اس ڈولی میں سوار ہیں. سو جو 3 بنیادی پارٹیاں ہیں، جو جن میں سے صرف 2 ایم این ایز ہیں، جن کے ایک بلاول صاحب اور ایک اختر مینگل صاحب، تو باقی پارٹیاں تو کیمرے کی پارٹیاں ہیں، تو کیمرہ دکھا رہا ہے ان کو، بس جب تک دکھا رہا ہے وہ ہیں، جب نہیں دکھائے گا تو غائب ہو جائیں گی. اچھا شیخ صاحب، آپ نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پیشن گوئی کی ہے کہ دسمبر کے آخر سے نون میں سے شین نکل جائے گا. سر یہ بات آج نون لیگ کے بڑے اہم رہنما ہیں، انہوں نے سما سے گفتگو کی، میاں جاوید لطیف صاحب. سر انہوں نے کہا ہے کہ وکٹ کی دونوں طرف کھیلنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں ہماری جماعت میں، اور لیڈرشپ کو اس کا علم ہے، اور ہماری جماعت کے 4 سے 6 لوگ ایسے ہیں جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلتے ہیں. سر یہ آپ کی اطلاع میں تو ہوگا، ویسے کون کون ایسا ہے جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہا ہے جس سے نون لیگ بڑی پریشان نظر آتی ہے؟ دیکھیں، میں نے جنوری اور 10 فروری 8 فروری تک کہا تھا کہ اس میں سے اچھی خبریں آئیں گی، حکمرانوں کے لیے اچھی خبریں ہوں گی، عمران خان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سموتھ سفر ہو کہ سب لوگ استعفے دیں. سب لوگ استعفے نہیں دیں گے، اور استعفے اسپیکر کے نام دینے ہیں. اور لاہور کے جلسے نے بھی ان کو وہ مقام نہیں دیا جو وہ سوچ رہے تھے، وہ اس کی شان شان نہیں تھا. اور لوگ کیمروں پہ بیٹھے تھے، لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے. لوگوں پہ چھوڑ دیں، لوگ فیصلہ کر دیں کہ لاہور کا جلسہ کامیاب تھا کہ یہ نہیں کامیاب تھا. میں کہوں گا تو میں وزیر داخلہ ہوں، میں شاید پھڑ ماروں یا بڑھ ماروں یا انڈر اسٹیمیٹ بات کروں. آپ لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب جلسہ تھا، وہ کہیں گے کہ کامیاب جلسہ نہیں تھا. لوگوں کی انٹری، لاہور کی انٹری، فضل الرحمان تو اپنا کراؤڈ لے آیا ہے مدرسوں سے. دیکھیں اس کا تو ایک فکس کراؤڈ ہے، کسی جگہ 700 طلبہ ہیں، کسی جگہ 800 طلبہ ہیں، وہ بسوں میں بٹھاتے ہیں اور لے آتے ہیں. لیکن اصل جو لاہور کا نکلنا تھا، جو ٹریفک جام ہوتی ہیں، جو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، وہ لاہور میں کچھ نہیں ہوا. ٹھیک. اور سر اگر شیخ صاحب اگر استعفے مسئلہ نہیں ہے یا استعفے حکومت کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، تو پھر فروری میں انتخابات کیوں کروائے جا رہے ہیں، کیوں سوچا جا رہا ہے اس کا؟ نہیں، ایسی بات ہوئی ہے، ابھی کروائے تو نہیں جا رہے. فواد نے آج کیبنٹ میں بات کی ہے کہ یہ فروری میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ورنہ 2-3 مارچ کو تو ہو جائیں گے، 10-11 مارچ تک اوتھ ہو جاتا ہے. سو یا 26-27 فروری کو بھی ہو سکتے ہیں. میں کل چیک کر کے الیکشن کمیشن سے آپ کو بتا سکتا ہوں. اچھا بلاول شیخ صاحب وہ بڑے ناراض نظر آتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں فون نہ کریں، مطلب ہمیں فون نہ کیا کریں. کون ہے سر بلاول صاحب کو جو فون کر کے روکتا ہے؟ دیکھیں، فون جس نے کرنا ہے نا، اس نے آصف زرداری کو کرنا ہے، اس کو کوئی فون نہیں کرے گا. فیصلہ آصف زرداری نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہا ہے، اور ان دی اینڈ فروری میں اس نے فیصلہ کرنا ہے تاشوں کو سامنے رکھ کے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. اور یہ سینئر سٹیزن سیاستدان فیصلہ کریں گے. بلاول صاحب کو تو تقریروں کے لیے چھوڑا گیا ہے، وہ تقریر کرتے رہیں، جو تقریر ان کی جتنا انہوں نے چیخنا چلانا ہے چلائیں، اپنا شوق پورا کریں. لیکن یہ کہنا کہ فیصلے کی قوت ان کے پاس ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ ای سی سی میں فیصلہ ہوگا، تو ای سی سی کا فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ آصف زرداری کا فیصلہ ہوگا. اچھا شیخ صاحب، ایسا کیوں تاثر مل رہا ہے کہ اب حکومت چاہتی ہے کہ آؤ بات کریں، پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم تھوڑی ایسا ہی تاثر جانا محسوس کر رہی ہے. پھنسیں گے وہی، بند گلی میں وہی جائیں گے، سیاست کا ایندھن وہی بنیں گے. دیکھیں، عمران خان نے تو کہہ دیا ہے، مجھے کل اس نے کہا کہ شیخ رشید میں حکومت چھوڑ دوں گا، این آر او کی کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن جو سیاستدان ہوتا ہے وہ سب ایشوز کو سامنے رکھ کے ڈائیلاگ کا رستہ کھلا رکھتا ہے. اور اگر یہ میسج آتا ہے کہ پی ڈی ایم ہی نہیں بات کرنا چاہتی، تو کل کوئی بات ہوئی تو پی ڈی ایم ذمہ دار ہوگی، اس کی حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی. اور حکومت کو دروازے کھلے رکھنے چاہیے.
اور یہی حکومت کا کام ہے. ٹھیک. اچھا شیخ صاحب, یہ جو تقریباً کوئی 850 نشستیں ٹوٹل صوبائی اسمبلی قومی کی ملا کے, اس میں سے 450 نشستیں جو ہیں وہ اس وقت اپوزیشن کے پاس ہے. اگر 450 استعفے آ جاتے ہیں, لیٹ سے سر آ جاتے ہیں, تو یہ آپ کے لیے آسان ہوگا الیکشن کروانا دوبارہ سے؟ دیکھیں, کسی کے لیے بھی سیاست آسان نہیں ہوگی. پہلے یہ دیکھیں نا استعفے آتے کتنے ہیں اور کب آتے ہیں. ان کے پاس تو انبار ہے. جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ انبار کا کیا کہ تہ در تہ ان کے پاس استعفے لگے ہیں. یہ بڑی نروس کی لڑائی ہے, یہ بڑی ہوش و حواس کی لڑائی ہے, اور اس میں بڑے تدبر اور دور اندیشی کی ضرورت ہے. عمران خان اس لڑائی کو جیتے گا, عمران خان اس جنگ سے جیتے گا اور سیاسی جنگ سے جیتے گا اور 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, نواز شریف صاحب نے بھی اپنی تقریر میں کہا, جو انہوں نے لاہور جلسے میں کی, کہ ان کو کہا گیا جی نام نہ لیں, اور پھر انہوں نے نام نہیں لیے. شیخ صاحب یہ کوئی نہیں بتا رہا تھا ہمیں, کل سے پرسوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کس نے آپ سے کہا کہ نام نہ لیں, کس نے فون کر کے کہا ہے, کس نے پیغام بھیجا؟ آپ کے علم میں ہے سر کہ نواز شریف کس کے کہنے پر رک گئے اور انہوں نے لوگوں کے, یعنی بڑے لوگوں کے, جیسے آرمی چیف ہو گئے یا باقی, ان کے نام لینا چھوڑ دیے انہوں نے؟ دیکھو, جو لینے تھے وہ لے لیے, وہی کافی ہیں. لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف بھی عدالت میں آتے ہیں, وہ بھی رابطوں میں ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ سیاستدان کے رابطے ختم ہوتے ہیں. سیاستدان کے رابطے زندہ رہتے ہیں. میں شہباز شریف پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن شہباز شریف جو ہے وہ جب کورٹ شورٹ میں آتے ہیں تو اپنے بھائی سے بات چیت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بتانا نواز شریف کا کام ہے کہ کس نے اس کو کہا کہ نام مت لو, اور وہ نام نہیں لے رہا. تو شہباز شریف کس سے رابطے میں ہے سر؟ شہباز شریف جب کچہری میں آتا ہے تو اس کے پاس فون ہوتا ہے, وہ رابطے کرتا ہوگا لوگوں کے ساتھ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ رابطے نہ کرتا ہو. 5 دن وہ 4 دن یہ بھی گرم ہے سر کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی رابطے میں ہے. میں کچھ کہہ نہیں سکتا, میرے پاس کوئی فریش اطلاعات نہیں ہے. لیکن شہباز شریف جو ہے ایک مذاکراتی آدمی ہے, ایک مثبت سوچ کا آدمی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ بند گلی میں داخل ہو. وہ چاہتا ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے. لیکن نواز شریف فضل الرحمان جو ہیں وہ ذرا بفرے ہوئے ہیں, اور مریم ان کے ساتھ ہیں, اور زیادہ کھیل جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو حرام اسمبلی قرار دیتے ہیں جس اسمبلی سے خود وہ صدارت کے امیدوار تھے. اچھا ٹھیک. اچھا سر, اب شیخ صاحب ہم نے پچھلے دنوں ایک بڑی عجیب سی چیز دیکھی. سیاست میں ایک جو ہے نا اخلاقیات, وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلے, وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا. اب آج جو بات ہوئی, بلاول بھٹو صاحب سے صحافی نے سوال پوچھا کہ بلاول صاحب جب آپ بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے جلسے سے, جب آپ خطاب کر رہے تھے, جس وقت لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ چل رہا تھا, اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کتوں سے کھیل رہے تھے. تو بلاول صاحب نے جواب میں یہ دیا, جواب انہوں نے یہ دیا, آپ ذرا غور سے سنیے گا شیخ صاحب. انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمران خان کے وزیروں کی بات نہ کی جائے. یہ اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے میں کس سوال, مطلب بلاول صاحب کا اشارہ کس کی طرف تھا, اور وہ کتوں کو کس سے ریلیٹ کر رہے تھے. آپ کو نہیں لگتا سر سیاست میں اتنا گند پڑ چکا ہے, ہماری زبانیں بھی اب خراب ہو گئی؟ ایک انسان کو مخالفت کرنی چاہیے, لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے کرنی چاہیے. وفا اور جفا میں اور دوا اور دغا میں ایک نقطے کا ہی فرق ہوتا ہے. یہ نقطہ بڑا سیاست میں تدبر سے استعمال کرنا چاہیے. اور عمران خان تو خود وہ کتوں سے وہاں کھیل رہے تھے, ان کا ان سے کیا تعلق ہے. لیکن اب یہ بالکل ہی پٹری سے اتر گئے ہیں تو اس کا تو کوئی حال نہیں ہے. حالانکہ ایک وقت تھا بلاول صاحب آپ کی بات کم سے کم شیخ صاحب مان لیا کرتے تھے, لگتا ہے کہ اب تو اس سے بھی گئے, اب تو وہ کسی کی بات بھی نہیں مانتے. اچھا شیخ, اچھا ایسا نہیں ہے. اچھا شیخ صاحب, اب مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ بات بڑی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے, اور پی ڈی ایم والے بھی اس کو عام کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اب اس پورے کھیل میں حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی. سر کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل نہیں, پورے ساتھ کھڑی ہے اور زور شور سے کھڑی ہے. اور میرا حلقہ بھی ہے, لوگ پھر مجھ پہ الزام لگاتے ہیں. میرا سارا حلقہ انتخاب جو ہے ظاہر ہے وہ 10 کور ہے, وہ جی ایچ کیو ہے, وہ سارے سب لوگ کھڑے ہیں ساتھ عمران خان کے. عمران خان کے علاوہ جو ہے وہ کسی قیمت پہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ملک میں انتشار ہو, اور وہی لوگ آ جائیں جن پر
منظور چھلی والا اور پتاشے والا اور نئی بلے والے کے اربوں روپے کے اکاؤنٹس ہیں وہ لوگ دوبارہ سیاست میں آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹھیک سر، استعفے اگر آ گئے شیخ صاحب، عمران خان صاحب پھر بھی حکومت میں رہیں گے؟ میں نے تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان حکومت میں رہیں گے، جنوری سے بہتر خبریں آنی شروع ہو جائیں گی اور عمران خان 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ۔ سر وہ ذرا بہتر خبر کا ہنٹ دے دیں، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطلب ایسی کون سی ایسی اچھی خبر ہے؟ دیکھیں اچھی خبریں جب آتی ہیں تو ہر قسم کی اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ لاہور کا جلسہ بھی جب اتنی کامیابی سے نہیں گزرا تو عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ان کی پارٹی کا مورال ہائی ہوا اور کافی جاندار لوگوں میں جان تھی اور بہتر صورتحال کو دیکھا گیا اس کے بعد۔ اچھا شیخ صاحب، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی اور یہ اب پی ڈی ایم جو ہے وہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وہ پنڈی بات کرنا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے اس میں ہمیں کنفیوژن نہیں رکھنا چاہیے۔ سر اگر وہ پنڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ تو بڑے کلوز ہیں سر پنڈی کے شروع سے ہی، تو آپ کچھ ہیلپ کریں گے ان کی؟ مجھے کوئی کہے گا تو کرے گا نا، میں تو وہ خود بھی بڑے تیز ہیں، سمجھدار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ پنڈی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان سے بات کرنی پڑے گی، اینڈ عمران خان سے بات چیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، کیا عمران خان صاحب کو بطور باس یہ قبول ہوگا کہ کوئی اور جو ہے وہ بات کرے؟ دیکھیں وہ اب ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس کی تشہیر ہو یا اعلان ہو یا اس کی فوٹوگرافی ہو۔ کوئی ادارے جو ہیں کبھی بھی کسی سے رابطے سے باہر نہیں ہوتے، چاہے حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو، کیونکہ الٹیمیٹلی ان کو ملک کی فکر ہوتی ہے، ان کو ملک کے عدم استحکام کا ڈر ہوتا ہے اور ان کئی بے وقوفوں کو انہیں ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے بات کرنی ہے تو یہ بات خود بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، ایسا لگتا ہے کہ رابطہ تو پہلے بھی تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ اس سے پہلے جو دھرنا دیا، آپ کو یاد ہوگا جب یہ اسلام آباد آئے تھے تو کچھ شریف لوگوں کے کہنے پہ وہ دھرنا ختم کر دیا تھا، تو اس کا مطلب ہے مولانا تو پہلے بھی رابطے میں تھے۔ وہ شریف لوگ مطلب کن شرائط پہ ختم کیا گیا ہوگا سر؟ اور عمران خان صاحب کے وہاں بھی عمران خان صاحب کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور دھرنا ختم ہو گیا تھا، تو سر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ایکسکلوڈ کیا اور مولانا سے بات کر لی اور دھرنا ختم ہو گیا؟ دیکھیں میں نئے وقت کی بات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن جب میں مشرف کے ساتھ تھا تو اکرم دورانی اور مولانا فضل الرحمان اور مشرف صاحب اور جنرل جو متعلقہ جنرل ہیں وہ رابطوں میں ہوتے تھے اور رابطے کرتے تھے اور رابطوں کے نتیجے نکلتے تھے، اور ایک نہیں کئی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اور فضل الرحمان سمجھدار سیاستدان ہے، صرف یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس اسمبلی پہ الزام لگا رہا ہے جس اسمبلی میں وہ صدارت کا امیدوار تھا۔ اچھا، لیکن شیخ صاحب مشرف صاحب کی کیبنٹ میں تو شیخ رشید کافی ویل انفارمڈ تھے، عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں اور اتنے بڑے پورٹ فولیو کے ساتھ شیخ رشید صاحب ال انفارمڈ کیوں ہیں، ان انفارمڈ کیوں ہیں؟ ان کو کیوں نہیں پتا یہ باتیں؟ ابھی میرا پہلا ہی دن ہے، ابھی ذرا باتیں باز کرنے والی نہیں ہیں، کیونکہ اگر ریلوے میں ہوتا ہوں تو میں باتیں کرتا رہتا ہوں، اب داخلہ میں باتیں کرنی بڑی حساس ہو جاتی ہیں اور بہت دور نکل جاتی ہیں، اس لیے داخلہ میں ذرا سوچ سمجھ کے بیان دینا چاہیے کہ اس کا ایک پولیٹیکلی افیکٹنیس ہوتی ہے جس کو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو وزارت داخلہ ہے یہ آپ کے انڈر بہت اچھا کام کرے گی۔ آپ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور اگین جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا تھا، آپ ان واحد پولیٹیشین شاید ہوں گے کہ جس کے پاس اتنی زیادہ وزارتیں، 15 وزارتیں جو ہیں جنہوں نے جس کی ذمہ داری اٹھائی ہے اور ان کو بخوبی نبھایا بھی ہے۔ سر ابھی کے لیے میں بالکل آخر میں آپ کی وزارت سے متعلق ابھی کے لیے کیا چیلنج درپیش ہے آپ کو اس وزارت میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں بھارت کی جانب سے؟ فیٹف کی لسٹ میں بھی ہم لوگ اس وقت گرے میں ہیں، ہمیں وہاں سے بھی باہر آنا ہے۔ آپ کے سامنے اس وزارت میں کافی چیلنجز درپیش ہیں آپ کو۔ بس دعا کریں، چیلنج کے وقت ملی، اللہ عزت رکھے، آپ بھائی ہیں، چھوٹے برخوردار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ خیریت سے ذمہ داری نبھائی جائے۔ آمین اور آمین۔ بڑی چیلنج کے وقت یہ وزارت ملی ہے تاکہ ایک اچھا راستہ نکلے، مثبت راستہ نکلے اور ڈائلاگ کا راستہ نکلے، معاملات کی فہمی کا راستہ نکلے اور پاکستان کی اکانومی عمران خان کی قیادت میں بہتر صورتحال سے اور بہتر راستے پہ گامزن۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، آپ کو آپ کی اس وزارت پر جو کہ آپ کو پہلی دفعہ وزارت داخلہ ملی ہے اس پر بھی آپ کو بہت بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ایک وقفہ لیں گے،
کراچی ایک دفعہ پھر دہشت گردی کے نشانے پر ہے، مگر مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے. ایسا لگتا ہے دہشت گرد دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں، اور اب کی بار ایک مختلف انداز سے، مختلف طریقہ کار سے. اس پر بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. امن خراب کرنے کے لیے علیحدگی پسند عناصر کو مہرا بنایا جا رہا ہے. لاہور، کراچی اور راولپنڈی جیسے اہم ترین شہروں میں دہشت گردی کے واقعات نے عام شہریوں، سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی باشندوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. دہشت گردی کی حالیہ لہر میں آج امن دشمنوں نے ایک بار پھر کراچی کے امن پر وار کرنے کی کوشش کی ہے. جامع کراچی کے باہر کریکٹر حملے میں رینجرز کے 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے. موٹر سائیکل سوار تھے جنہوں نے اس شیخ زاید گیٹ پہ کریکر حملہ کیا. ابھی دیکھیے انیشلی تو 3 لوگ زخمی. سندھ میں رواں سال رینجرز پر یہ 7واں حملہ ہے. رواں سال گلستان جوہر، لیاقت آباد، سچل، گھوٹکی اور لاڑکانہ میں رینجرز پر حملے ہو چکے ہیں. ان حملوں میں 5 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے. حسین اپنے انہی انڈین آقاؤں کے کہنے پر انہوں نے سندھ محاذ والوں کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ بنا کر اب سندھو دیش کے بانی بن گئے. وہ اسی نیکسس کے تحت پچھلے 3-4 دنوں میں رینجرز کے اوپر 4 حملے ہوئے ہیں. جب ہم موٹر وے میں تھے تو میری جو بی ڈی ٹیم تھی اس کی گاڑی جو ہے وہ پچھلا ٹائر اس کا بس وہ انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ ہوئی. اس میں ہمارا ایک بندہ شہید ہو گیا. جامع کراچی کے شیخ زاید اسلامک سینٹر کے علاوہ آج ہی کے دن شہر قائد میں ایک اور تخریبی کارروائی کو ناکام بنایا گیا. نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے کلفٹن میں ایک گاڑی میں بارودی مواد نصب کیا، جس کو بم ڈسپوزل اسکواڈ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ناکارہ بنا دیا. 1 کلو سے زائد بارودی مواد چینی باشندوں کی گاڑی میں نصب کیا گیا تھا. واقعے کی CCTV فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے 2 موٹر سائیکل سوار آئے اور دھماکہ خیز ڈیوائس گاڑی پر نصب کر کے فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق ملزمان نے ریموٹ کی مدد سے دھماکے کی کوشش کی تھی، لیکن بوم کے ساتھ منسلک ڈیٹونیٹر نہ پھٹ سکا، جس سے دھماکہ نہیں ہوا. پولیس سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ دہشت گردی کی ان دونوں کارروائیوں میں علیحدگی پسند تنظیموں کا ہاتھ ہے. یہ جو میگنیٹ بوم کا جو سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے کراچی کے اندر، لیکن اس سے پہلے بھی کافی اس میں اس طرح کے ٹارگیٹس ہوئے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی ہوئے ہیں وہ سارے مذہبی دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر. یہ جو ہے اس کا ٹارگیٹ کو دیکھتے ہوئے اور یہ باقی جو اس کی آئی ڈی تھی اور جو کمرشل ایکسپلوزیو استعمال ہوا ہے، اس میں ممکنہ طور پر کوئی اور ایجنسی یا کوئی اور جو غیر ملکی قوتیں وہ ملوث ہو سکتے ہیں. خبروں کے مطابق پاکستان کے اہم ترین شہر کراچی کا امن خراب کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی رو نے علیحدگی پسند عناصر کو فنڈ کیا ہے. قلعدم تنظیموں بلوچستان لبریشن آرمی اور سندھ دیش لبریشن آرمی کو کراچی میں دہشت گردی کرانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تفتیشی حکام کے مطابق کلفٹن والے واقعے میں بلوچ علیحدگی پسند گروہ اور یونیورسٹی روڈ والے میں سندھ علیحدگی پسند گروہ ملوث ہے. قلعدم علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی ملک میں پہلے بھی کئی تخریب کاری کے واقعات میں ملوث ہے. گزشتہ برس کراچی میں چینی کونسل خانے پر حملے میں بھی قلعدم BLA ہی ملوث تھی، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اب سندھ کی علیحدگی پسند تنظیمیں بھی بھارتی اعلی کار بن رہی ہیں، تخریب کاری کے واقعات میں ملوث نظر آ رہی ہیں. اس لیے رواں برس مئی میں سندھ کی 3 علیحدگی پسند تنظیموں سندھو دیش لبریشن آرمی، سندھو دیش انقلابی آرمی کے بعد جسکم RS گروپ کو قلعدم قرار دیا گیا تھا. سندھو دیش لبریشن آرمی امن خراب کرنے کے لیے ریلوے ٹریکس کو تباہ کرنے سے لے کر بجلی کی ٹرانسمیشن لائنز اور مواصلات کے نظام کو تباہ کرنے میں ملوث رہی ہے. اسی طرح سندھو دیش انقلابی آرمی اغوا برائے تاوان اور بینک ڈکیتیوں جیسی وارداتوں میں ملوث ہے. اس وقت خطرناک بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کا نشانہ صرف کراچی نہیں بلکہ گزشتہ روز راولپنڈی میں بھی دہشت گردی کا ایک بڑا منصوبہ بنا کام کیا گیا. CTD نے اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج اور ISI کے راولپنڈی دفتر کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کرنے والے 3 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کیا تھا. گرفتار دہشت گردوں نے یہ اعتراف بھی کیا تھا کہ انہیں ہدایات، فنڈنگ اور دھماکہ خیز مواد سرحد پار سے فراہم
فراہم کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کی اس کارروائی کو تو ناکام بنا دیا گیا تھا، لیکن رواں برس راولپنڈی میں 5 دستی بم حملوں کے واقعات سامنے آ چکے ہیں، جن میں درجنوں شہری زخمی بلکہ 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ سیکیورٹی کی پریشان کن صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوائی نمائندے احمد رحمان ہوں گے، اور تجزیہ ہم بعد میں لیں گے جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب سے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن احمد پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ کارروائیاں اچانک سے کیسے ان کا آغاز ہو گیا ہے؟ یہ جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں یہ ایکٹیو ہوئی ہیں، کچھ پتہ لگ سکا کس طرح سے فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، کس کی مدد سے یہ دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں، تفتیشی اداروں سے ہماری اس پہ کافی تفصیلی بات ہوئی ہے، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی بھارت کی جانب سے ایک نیکسس جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، جس میں سندھ کی علیحدگی پسند جماعتیں ہیں اور کچھ بلوچ علیحدگی پسند جو ہے وہ جماعتیں ہیں وہ، اور پھر MQM لندن، ان تمام کی جو ہے وہ دہشت گرد عناصر جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے شہر کا امن خراب کرنے کی جو ہے وہ سازشیں شروع کر دی ہیں، جس کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی را نہ صرف ان کو پیسے جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے بلکہ دیگر سہولیات بھی جو ہے وہ ان کو فراہم کی جا رہی ہیں کہ کراچی کا امن جو ہے وہ خاص طور پر تباہ کیا جا سکے۔ یہ کوششیں جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم آج کی کارروائی کے حوالے سے بات کریں، جو پہلے صبح کلفٹن میں ایک کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے، جس میں دہشت گرد ناکام ثابت ہوئے، اور وہ ایک غیر ملکی کی گاڑی پر جو ہے وہ میگنیٹک بم لگانے کی جو ہے وہ کوشش تھی، جس میں وہ بم تو ڈیفیوز کر دیا گیا بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے، لیکن اس تناظر میں جب تحقیقات کی گئی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علیحدگی پسند جماعتیں ہیں ان کا سہارا جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را لیتی ہے اس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے۔ پھر اگر ہم آج شام میں ہونے والے گلستان جوہر میں شیخ زید اسلامک سینٹر کے باہر مرکزی کے چھوٹے دروازے پر ہونے والے اس دھماکے کی بات کریں تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ سندھ کی جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا سہارا جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے یہ دستی بم حملہ جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جانب جائیں کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ حملہ کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد 2 حملے جو ہے وہ 10 جون کو کیے گئے تھے رینجرز پہ، جس میں ایک گلستان جوہر پہ کیا گیا تھا رینجرز کی موبائل پر، اور ایک لانڈی منزل پمپ پر کیا گیا تھا۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اپنے نیکسس جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ جون کے بعد سے سلسلہ رکا تھا شہر میں، کیونکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کافی حد تک کارروائیاں کی گئی تھیں، اور اس میں ملوث جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پھر جون سے لے کے اب تک جو ہے یہ کارروائیاں رک گئی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ بظاہر کوئی نیا نیٹ ورک جو ہے وہ خفیہ ایجنسی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ اب اس نئے نیٹ ورک کے ذریعے جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہے وہ چاہتا ہے شہر میں کہ ہوں۔ ٹھیک ہے احمد رحمان، بہت بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جنرل صاحب آپ کا شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ سر اس سے پہلے تو ہم دیکھتے تھے BLA یعنی بلوچستان میں جس طرح سے علیحدگی پسند جماعتیں تھی وہ کارروائی کرتی تھی، لیکن سندھ میں ہم نے نہیں سنا تھا کہ سندھ کی علیحدگی پسند جماعتیں وہ عسکری کارروائیاں شروع کر دیں۔ تو سر ان کو کس نے موٹیویٹ کیا، یا ان کو کس نے اتنی وہ شے دی ہے کہ سندھ کی علیحدگی پسند جماعتیں بھی اس کام میں اتر آئیں؟ تھینک یو ویری مچ علی حیدر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی اب دو رائے نہیں ہے، کوئی اب ہم نہیں رہ گیا۔ جس طریقے سے ایویڈنس انٹیلیجنس ایجنسیز کلیکٹ کر چکی ہیں اور جتنے ہم پریزنٹ کر چکے ہیں کہ ہندوستان افغانستان کے اندر موجود عوامل کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی میں انوالو ہے، اور کسی حد تک NDS بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اب جب یہ ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے کوئی نو گو ایریاز نہیں ہے۔ دشمن کے لیے انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کے لیے گوادر اور کراچی سے بڑا ٹارگٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ ان کے لیے یہ اممیٹیریل ہے کہ یہ بلوچستان ہے یا سندھ ہے، لہذا وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے، ہماری اکانومی کو ہٹ کرنے کے لیے، ہماری تجارت اور جو ملک کے اندر کاروبار ہو رہا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑے پاپولس سٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ان سے جو کچھ بن پڑے گا وہ کریں گے۔ لہذا سندھ اور بلوچستان کی تفریق تو ہے نہیں، اور ہندوستان چونکہ اس جنگ کا اعلان کر چکا ہے، یہ اعلان وہ ہمارے خلاف یہ وار ویج کر چکا ہے، دہشت گردی کی اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم وہ کروا رہا ہے، اور پراپیگنڈا بھی وہ کر رہا ہے۔ پوائنٹ جنرل صاحب یہ نہیں تھا، میرا پوائنٹ ڈیفرنٹ تھا سر۔
دیکھیں ہندوستان ہمیں ایک ملک کی حیثیت سے ہی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پورے پاکستان کو کہیں بھی ہٹ کرے گا اس کو پاکستان ہی کوئی نقصان پہنچائے گا. بٹ وہ جو اپریٹس یوز کر رہا ہے سر، سہولت کاروں کو جو استعمال کر رہا ہے وہ اب سندھ کے انڈیجنس لوگ، یعنی سندھ کی علیحدہ پسند جماعتیں، صرف بلوچستان کی علیحدگی پسند جماعتیں تو ہم نے سنی تھی and there were reasons behind it. سندھ میں جو علیحدگی پسند جماعتیں جو عسکری کارروائیوں کا حصہ بن رہی ہیں، یہ بات تشویشناک نہیں لگتی آپ کو؟ دیکھیں علی حضرت، اس سے پہلے بھی سندھ کی جماعتیں استعمال ہوتی رہی ہیں تاریخ میں بھی، اور اب بھی جن کو وہ اعلی کار بنا رہا ہے، جب اس طرح کے ضمیر فروش لوگ موجود ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی ان کو نام دیا جائے، یعنی اعلی کار کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ملک میں جب بحران پیدا ہوتا ہے، چینی کا بحران، آٹے کا بحران جب پیدا ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو تیل کا بحران تھا اس کی رپورٹ بھی آ گئی، ذمہ دار کون ہے، کیا اس کا تعین کیا جائے گا؟ وقفے کے بعد بات کریں. ناظرین، موجودہ حکومت کے دور میں 3 بڑے بحران آئے. چینی نایاب ہو کر مہنگی ہو گئی، آٹا نایاب ہو کر مہنگا ہو گیا، اور جون جولائی میں پیٹرول نایاب ہو کر مہنگا ہوا. تینوں بحرانوں پر تحقیقاتی کمیشن بنائے گئے. تحقیقات سے ہوش ربا انکشافات سامنے آئے، غفلت کی خوفناک داستانیں سامنے آئیں. آٹا چینی کے بعد اب تیل بحران پر بھی حکومتی کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے. ہوا یہ کہ اس سال جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں تو پاکستان میں بھی کی گئیں. آئل کمپنیاں تیل مہنگا ہونے پر تو فوراً مہنگا کر دیتی ہیں، لیکن حکومت نے تیل سستا کیا تو وہ نایاب ہی ہو گیا. آخر حکومت کو تیل مہنگا کر کے اس بحران پر قابو پانا پڑا. اس بحران کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے انکوائری کمیشن بنایا گیا، جس کی رپورٹ اب منظر عام پر آ چکی ہے. تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ 163 صفحات پر مشتمل ہے، اور اب انکوائری کمیشن کی رپورٹ نے بتایا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ذخیرہ اندوزی میں ملوث رہیں. تیل کی درآمد میں پابندی کے دوران بھی ذخیرہ اندوزی کی گئی، جس سے بحران شدت اختیار کر گیا. بحران کے دنوں میں اوگرا اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا. تحقیقاتی رپورٹ میں جو جملہ لکھا ہے وہ یوں ہے کہ اوگرا نے ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا. اس بات کو یقینی بنانا اوگرا کی ذمہ داری تھی کہ تیل کا 20 دن کا ذخیرہ موجود رہے، اور یہ ذمہ داری نبھانے میں وہ ناکام رہا. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مارچ میں جب عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بہت ہی کم سطح پر تھی، اس وقت تیل کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی تھی. پیٹرولیم کی درآمدات پر پابندی کا یہ فیصلہ اسٹریٹجک اور پالیسی غلط تھی. یوں پاکستانی صارفین کو بین الاقوامی سطح پر کم قیمتوں کے فائدے سے محروم رکھا گیا. پھر جب حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں کم کی تو آئل کمپنیوں نے جون میں سپلائی دینے کی بجائے تیل ذخیرہ کر لیا. انکوائری کمیشن کو یہ بھی معلوم ہوا کہ تیل کی جو سپلائی جون میں منگوائی گئی تھی اسے سمندر میں ہی روک لیا گیا. جب قیمتیں بڑھائی گئی تب تیل کو ٹرمینلز تک پہنچایا گیا. جب یہ بحران پیدا ہوا اس وقت وزیر اعظم نے اعتراف کیا تھا کہ اس میں وزارت بھی ملوث ہے. جب حکومت نے تیل کی قیمتیں کم کی اور آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے تیل ذخیرہ کر لیا، تب وزیر توانائی عمر ایوب نے کہا تھا کہ کارٹل اور مافیا حکومتی فیصلے کے ثمرات عوام تک پہنچنے نہیں دے. قیمت ہماری حکومت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کم کی ہے کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچے. یہ مافیا، یہ کارٹل وہ ثمرات عوام تک پہنچنے سے اس پہ خلل ڈال رہے ہیں، اور اس کو ہم لوگ توڑ رہے ہیں اور توڑیں گے انشاءاللہ. حکومت نے کارٹل توڑنے کا دعویٰ کیا، لیکن اپنے دعوے پر عمل کرنے کی بجائے انہی کارٹلز کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. تیل کے ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے اس کو روکنے کی بجائے قیمتیں ہی بڑھا دی گئیں. خوف یہ تھا کہ اگر وہ قیمتوں کا اضافہ جیسے ہی اوگرا نے اپنی سفارشات پیش کی ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنی شروع کر دی تھی لوگوں نے، جس کی وجہ سے پیٹرول ناپید ہو جاتا. اس لیے حکومت نے مجبوراً اس وقت سے پہلے 1 جولائی کے بجائے کل ہی وہ قیمتوں کو اضافے کا اعلان کرنا پڑا. تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق پیٹرولیم ڈویژن اور ڈی جی آئل فروری اپریل تک سٹاک کی بحالی یقینی بنانے میں ناکام رہے. اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا گیا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں اپنے کوٹا کے مطابق سٹاک اٹھا بھی رہی ہیں یا نہیں. انکوائری رپورٹ میں اوگرا، پیٹرولیم ڈویژن اور تیل کمپنیاں پیٹرول بحران کی ذمہ دار قرار دی گئی ہیں. تحقیقاتی کمیشن نے اوگرا کو سفید ہاتھی قرار دیا ہے، اسے تحلیل کرنے کی سفارش کی ہے. اوگرا کے چیئرپرسن، سیکرٹری پیٹرولیم ڈویژن، ڈی جی اور فنانس ممبران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی گئی ہے.
رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ شفیع آفریدی کو ڈی جی آئل لگایا گیا جو ویٹنری ڈاکٹر ہیں اور انہیں آئل سیکٹر میں کام کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ کمیشن نے ڈی جی آئل کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کی ہدایت کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈی جی آئل نے درآمدی اور لوکل کوٹا سے متعلق غیر قانونی احکامات جاری کیے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن کی کہانی بے حسی، نااہلی اور بدعنوانی سے جڑی ہوئی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین، موجودہ حکومت کے دور میں 3 بڑے بحران آئے۔ چینی نایاب ہو کر مہنگی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہوئے ناظرین، اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پہلے بھی ہم رکھ چکے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے عوام کے پیسوں پر پہلے ڈاکہ مارا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے۔ رپورٹ بہت اچھی بات ہے، یہ اس حکومت کا خاصہ ہے کہ رپورٹ آتی ہے، لیکن اس رپورٹ پر عمل درآمد بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے ناظرین، نون لیگ کے مقاصد کیا ہیں اور ارادے کیا ہیں؟ مزاحمت کرنا چاہتی ہے تو کس حد تک کرنا چاہتی ہے؟ بولنا چاہتی ہے تو کتنا بولنا چاہتی ہے؟ کسی جلسے میں فوجی قیادت کے براہ راست نام لیے جاتے ہیں، کسی جلسے میں اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے۔ آخر نون لیگ کے کون سے موقف کو درست سمجھا جائے؟ وہ لاہور جلسے کو کامیاب بھی کہہ رہے ہیں اور اندرونی اجلاس میں جلسے کے انتظامات پر ناراضی بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ اجلاس کے دوران اس بات کی فکر بھی کی جاتی ہے کہ جلسے میں لوگ کیوں نہیں آئے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا جاتا ہے کہ جلسہ تو بہت کامیاب تھا۔ اجلاس کے دوران کہا جاتا ہے جلسے میں ذمہ داریاں نہ نبھانے والوں کو سزا اور جزا کا سامنا کرنا ہوگا، لیکن میڈیا کو بتایا جاتا ہے کہ تمام قیادت کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ گزشتہ روز سما کے رپورٹر نعیم اشرف بٹ نون لیگ کے پارلیمانی اور تنظیمی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے لائے۔ اس کے مطابق مریم نواز نے جلسے پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور بہت سخت انداز میں کہا کہ وہ لاہور کی قیادت پر برہم ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ کچھ لوگوں نے لاہور جلسے پر اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نہیں نبھائی، میں ان کو جنہوں نے ذمہ داری نہیں نبھائی، اب پارٹی میں جزا اور سزا ہوگی اور اسے میں خود دیکھوں گی۔ اس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے وہ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی، میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی اور مریم صاحبہ نے جو بھی بات کی ہے اس کی نوی خود سما کے ہی پروگرام میں میاں جاوید لطیف جو کہ خود ایک اہم لیڈر ہے نون لیگ کے، انہوں نے نعیم اشرف بٹ کے ساتھ گفتگو میں مریم صاحبہ کے ایک جملے کی تردید بھی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان۔